ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اگر ابھی تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے اور اپنا مقدر نہیں سنوار سکے تو پھر آج ہے 7 رجب اور پہلا اتوار کا دن، سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ آج مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں خواتین بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہماری حاجت نہیں پوری ہوتی، ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، ہماری مشکل نہیں آسان ہوتی۔ ان کے لیے اور سب دوستوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ دیکھیں آج 7 رجب ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہوتے ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ تو یہ آج 7 کا عدد آپ کی 7 نسلوں کو مالا مال کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ جس نے ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ پھر دیکھیں پھر یہ 7 واپس پلٹ کے تو نہیں آئے گا۔ یہ 7 کا عدد آج اگر آپ نے ہاتھ سے جانے دیا اور 7 تاریخ آپ نے ایسے ہی باقی دنوں کی طرح ضائع کر دی تو سمجھ لیں بہت بڑے انعام سے آپ محروم رہ گئے۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کے آپ اپنی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، اپنی حاجتیں بھی پوری کروا سکتے ہیں، آپ مال و دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بدبختی کو مٹوا کر نیک بختوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے 7 آسمان 7 زمینوں کی بہاریں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل آج کے دن کا اور یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اور یہ اب تسبیح اتنی پرتاثیر ہے کہ جیسے ہی بندہ اس کو پڑھتا ہے پورے دن میں کسی وقت بھی باوضو ہو کر پڑھ لے، اور جو طریقہ بتاؤں اس طریقے کے مطابق، دیکھیں یہ طریقہ اللہ والوں کا، صوفیاء کا، بزرگوں کا برسوں سے چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اس طرح بتایا، وہ کامیاب ہوتے رہے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اس عمل کو کر کے جو اللہ والوں کے بتائے ہوتے ہیں یہ عمل ہرگز نہ چھوڑا کریں، اس میں سستی اور غفلت نہ کیا کریں۔ یہ الحمدللہ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا مقدر کامیابی میں بدل جائے اور آپ کو قدم قدم پر کامیابیاں ملیں، تو سب سے پہلے آپ نے صرف حضور کی ذات پر آج 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کیونکہ آج 7 کے عدد کو آپ نے نہیں بھولنا۔ یہ 7 کا عدد آپ کی 700 حاجتیں بھی ہوں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا دے گا۔ دیکھیں اللہ حاجتیں پوری فرمانے والا ہے، اور میں یہ 7 کے عدد پر اگر بات کروں تو یہ 7 کا عدد آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے۔ آپ کی جو ہے نا عقل دنگ رہ جائے گی کہ ہمیں تو بھولے ہوئے تھے، ہمیں تو 7 کے عدد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ 7 عدد والے دن، جب 7 تاریخ ہوتی ہے ماہ کوئی بھی مہینہ آ جائے تو اس کی 7 یعنی اسلامی مہینے کی جو 7 تاریخ ہوتی ہے ہم اس میں ضرور اعمال کرواتے ہیں۔ اور آج تو ویسے ہی ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مطلب ہی رحمت والا ہے، حرمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اس کے اندر جیسے 3 حرف ہے نا، ہر ایک حرف ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے تم مانگ لو، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ کیونکہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر وہ یا لطیف بھی موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے اب میں ترتیب سمجھانے لگا ہوں، طریقہ بتانے لگا ہوں، اور آپ نے اپنے ذہن کو بالکل دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں بھی ہیں، یورپ کی کسی کنٹری میں ہیں، آپ دبئی میں رہتے ہیں، ایک خاتون کو دبئی میں عمل بتایا اور ایک لڑکے کو میں نے بتایا، الحمدللہ کامیابی مقدر بن گئی، اور پھر انہوں نے گفٹ بھی کیے مجھے۔ لیکن آج فی سبیل اللہ یہ وہ عمل بتا رہا ہوں، دل کا راز دے رہا ہوں۔ اس لیے دوستو بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے کرم کی بارش حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح، اگر کوئی بھی شخص مریض ہے آپ یہ پانی کے اوپر دم کر کے بھی اس کو پلا سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ ایک چیز بتاؤں گا، اس کے اوپر اگر یہ دم کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے گھر میں ہر طرح کی خوشحالی آئے گی، جتنی بندشیں، جتنی نحوستیں، جتنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے سب دور فرما دے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، اس پر عمل کرو گے تو 100% کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔
اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اسی درود پاک کو آج پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، مختصر سا عمل ہوگا، اور یہ مختصر سا عمل دیکھنے میں ہمارے بزرگوں نے اکثر یہی بات کہا کرتے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان بڑے اعمال میں سے ایک یہ بھی بڑا عمل ہے لیکن تعداد میں مختصر ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ بھی ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے لیکن پڑھیں اور طاقت اور برکت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی۔ اسی طرح یہ عمل دیکھنے میں مختصر سا ہے لیکن یہ طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے وظائف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس مہینے میں درود پاک پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں میرے آقا نے بہت سارے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہے، اور آپ کو پتہ جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہے تو جو خواتین اس مہینے میں اللہ سے اولاد مانگے تو اللہ ضرور اولاد عطا فرما دے گا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور درود پاک کا بڑا آپس میں تعلق ہے، اور درود پاک میں حضور علیہ السلام کی آل اولاد کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور پھر یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس مہینے میں یعنی کہ ماہ رجب میں 27 تاریخ کو یعنی شب معراج کی رات جب حضور عرشوں پر گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ حضور نے کیا، جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو دیکھا حضور نے، تو پھر جب آسمانوں سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، تو اس وقت انہوں نے امت کے لیے سلام بھیجا، حضور کی امت کے لیے، تو پھر حضور نے بھی اس کا جواب دیا۔ اس لیے اس درود پاک کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے یہ اس قدر برکتوں والا مہینہ ہے کہ اسی میں یہ درود پاک آیا ہے اور اسی میں ہمیں ملا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے اعمال میں اسی درود پاک کو ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا، انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہا تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سارا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی کے پاس چلا آیا، کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیں، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے تھے کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 بار پڑھا، اور آپ نے پڑھ کر سائل کے ہاتھ پہ پھونک مار دی، فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے، کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا انہوں نے پوچھا تجھے حضرت علی نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو گئے، لیکن جو بدبخت تھے وہ بدبخت ہی رہے۔ اس لیے یہ وہ ایک روایت کے مطابق اس میں قیمتی گوہر تھا۔ تو دوستو یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کر کے اس طرح کے انعامات حاصل کر سکتے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے مقدر سنور جائیں، دیکھتے ہی دیکھتے قسمت بدل جائے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے، تو پھر ہم ان برکت والی گھڑیوں سے ضرور مستفیض ہوں۔ تو جو اسم مبارک آپ کو میں پہلی تسبیح اور پہلا اسم مبارک جو بتانے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے بخشنے والے، یعنی یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور۔ لاسٹ پہ آپ نے یا غفور پڑھنا ہے، پہلے آپ نے یا غفور یا غفور را کے اوپر پیش پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں زبریں زیریں اس لیے ساری چیزیں شد مدے بتاتا ہوں تاکہ بھائی بہنوں کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ کر لینا، اور غلطی کر لیں تو پھر عمل کی صاف ظاہر برکت ہی نہیں ملے گی۔ آپ وقت بھی دیں اور خاص عمل بھی پڑھیں، لیکن سبق سارا کچھ کریں، سمجھیں بھی، اتنا ٹائم بھی لگائیں، لیکن پھر بھی آپ اگر عمل صحیح نہ کریں، اس لیے میں پوری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اس لیے عمل سنتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں نا، کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہوتے، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے سب کو سمجھانا ہوتا ہے، سب اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس عمل سے مستفیض ہوں، اور اس کی ہر ایک زبر زیر کو سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے بخشنے والے، تو بار بار معاف کرنے والا، یعنی اپنے بندوں کے بار بار گناہ معاف کر دیتا ہے، چونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تھلے ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اسے غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں،
بخشش طلب کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا مطلب ہی ہے بخشنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مغفرت طلب کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ مغفرت ویسے تین طرح کی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے طلب کی جائے، تیسری یہ کہ جو مسلمان یا بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بخشش طلب کی جائے۔ یہ اپنی صفت غفور کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا، کیونکہ بخشش کے لیے یہ ورد بہت تقصیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس مہینے میں ویسے ہی ہمیں چاہیے ہم ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، کیونکہ یہ بخششوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں عزتیں عطا ہوتی ہیں، اس میں بخشش مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک بار پڑھنے نا ایک بار اس میں مبارک کو پڑھیں تو اللہ 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ باقی مہینوں میں ایک بار پڑھیں تو 10 بار پڑھنے کا ثواب۔ اور اس مہینے میں کتنی عظمت ہے۔ اسی طرح آگے ماہ شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر ماہ رمضان کا مہینہ آئے گا۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے مہینے میں اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ان کو اپنی اس صفت غفار کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو بڑے بڑے بزرگوں نے اس کا ورد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پھر تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تیری بھی بخشش ہو جائے گی، تیرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی، تیرے عزیز و اقربا کی بخشش ہو جائے گی، تیری عمر میں اضافہ ہو جائے گا، تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس چیز میں چاہتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے معاملات تمہارے ساتھ فرماتے جائیں گے۔ دیکھیں گناہوں کی معافی کے لیے اس اسم مبارک کو جس نے بھی پڑھا ہے نا، انسانی کوتاہیوں کی بنا پر ہم انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہم نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کتنا مختصر سا اسم مبارک ہے۔ اگر اللہ ان کی بخشش نہ کرے تو وہ پہاڑوں کی مانند بن جائیں، یعنی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو وہ پہاڑوں کی مانند ہمارے گناہ ہو جائیں۔ تو اس لیے جو انسان اس طرح اپنے رب کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، لوگ تو صبح شام اس کا ورد کرتے ہیں، ہم نے تو آج صرف 7 رجب، یہ دن نہیں بھولنا آپ نے، تو یہ آج صبح سے لے کر شام تک جس وقت چاہیں، اگر مغرب تک نہ کر سکیں تو پھر مغرب کے فوراً بعد کر لیں، جس وقت چاہیں، پھر پوری رات آپ کے پاس ہے، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے جو مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ تو یہ اتنا پرتاثیر اور اتنا جامع اور اتنا طاقتور عمل، اگر آپ نہ کر سکے تو پھر میں آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں بول سکتا۔ پھر ہماری قسمت ہے ان لوگوں کی جو اس عمل کو اتنی اس مبارک گھڑیوں میں بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ اگر مختصر چھوٹا عمل بھی نہیں آپ کر سکتے اور بڑے عمل کی تاثیر حاصل کریں چھوٹا عمل کر کے، تو پھر بھی اگر ایسا نہیں حاصل کرنا چاہ رہے تو پھر میں آپ کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، بیماری سے یہ نجات دیتا ہے۔ اگر کوئی طویل عرصے سے بیمار ہو، کسی رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اگر وہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ بعض لوگوں یہ اس میں مبارک باز نے تو کہا ہے 3 مرتبہ صرف کاغذ روٹی کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر اس کو کھلائے نا تو اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے اور اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ غم اور صدمے کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کسی مرد عورت کے دل پر کوئی غم بیٹھ چکا ہو اور اسے اندر سے کھائے جا رہا ہو اور کہیں سے، کیونکہ اس کا علاج نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس، میڈیسن کے ساتھ اس کا علاج نہیں ہوتا، تو یہ انشاءاللہ ایک ایسا روحانی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو بھلا دے گا، دل اپنے ٹھکانے پر لگ جائے گا، اس سے پڑھنے سے دل کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اور مالی تنگی، جو لوگ مالی وسائل میں تنگی آ جاتی ہے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مؤثر ہے اور اس کے ذریعے مالی وسائل کے تمام ذرائع کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ اس کو ماہ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس میں مبارک کے الگ الگ بہت زیادہ اعمال ہیں۔ اگر کوئی یکدم کوئی مالی مشکل درپیش آ جائے تو چند آدمی سے مل کر بھی پڑھیں تو اسی وقت وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اکثر اس میں مبارک کو تعویذ کے طور پہ اپنی جیب یا ٹوپی میں بھی رکھ کر کسی حاکم کے پاس جائیں تو وہ بڑے ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ طویل جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بڑی دیر سے تمہارے اوپر جو ہیں وہ منڈلا رہی ہوتی ہیں، جو ان کے لیے بڑا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں مبارک جو ہے وہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، لاسٹ پہ پڑھیں گے یا لطیف۔
یہ شادی کے لیے، اور اگر کسی کو شادی کا پیغام نہیں آتا تو لڑکا یا لڑکی بذات خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لڑکی یا لڑکے کے والدین بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، خلوت میں بیٹھ کے پڑھ لیں، ہجوم میں بیٹھ کے پڑھ لیں، جہاں بھی سفر میں ہیں وہاں بھی پڑھ لیں، جہاں بھی ہیں آپ اس عمل کو، مختصر سے عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں نے جو عمل پڑھا ہے مجھے اس سے وہ انعام ملے جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے کلام میں وہ تاثیر، وہ برکت ہے جو شاید ہمیں باقی چیزوں میں نہیں مل سکی۔ اس لیے دوستو اس کو جیسے جیسے کوئی پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی جاتی ہیں۔ تو اب یہ کتنا آسان سا اس میں مبارک ہے، اور کتنے پرتاثیر عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ اس کو مکمل۔ اور پھر دیکھیں فجر کے وقت ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے روزانہ، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک، جیسے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا میں نے آپ کو قول سنایا ہے، تو آپ نے صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس اسم مبارک کا مطلب یہ اے نرمی کرنے والے، تو اللہ کی ذات کیونکہ لطیف ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے، اور ان پر لطف و کرم۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا ہے کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے، اور سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا کی ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا کی ہے، اہل عقل کو شعور دیا، جس کے قابل جو شخص تھا نا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو نواز دیا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس تو کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جاتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اس طرح پکارتا ہے نا، کیونکہ وہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جمالی عمل ہے، اور اس کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اس لیے کہ یہ رشتوں کے لیے جن کی بندشیں ہیں، اور اچھا رشتہ مل جانا یہ خوش بختی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ آج جس کا ارادہ کریں گے، حسب منشا شادی بھی چاہتے ہیں، تو یہ عمل کرنے کے بعد دعا کریں اللہ کے حضور، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ، تو اسی طرح آپ اس عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بھی دعا، جو بھی حاجت، جو بھی آرزو، جو بھی تمنا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ ایک سادہ سا عمل ہے، اور یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے نا، وہ تمہارے لیے ایسے اسباب، ایسی راہیں کھولے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ ہماری عقل تو وہاں جا ہی نہیں سکتی نہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب جس دعا کی جانب میں آنے لگا ہوں وہ دعا انتہائی مجرب ترین ہے، اور کیونکہ اب یہ اس میں مبارک جو آپ کو میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا، اب اس کے بعد جو اسماء مبارکہ میں آپ کو بتائیں، دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، بخشش بھی ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا عمل کی ترتیب تو میری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اللہ والوں نے، صوفیاء نے کیسی ترتیب بنائی ہے اس عمل کی، کہ پہلے رب سے بخشش، پھر اس کی لطافت کا ذکر کیا، اب اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے لیے اسباب پیدا کر، ہمارے یہ مشکل ہے، یہ حاجت ہے، اس کے لیے ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ وہ ہر سبب کا خالق ہے، اسباب کا نتیجہ اسی کے اختیار میں ہے، اور اس لیے یہ دعا اکثر ہمارے لیے، ہم اکثر ہمارے بزرگ مانگتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے۔ تو کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک دعا ہے کہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، جس میں بندہ اللہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تمام
وجہیں ذرائع اور راستے پیدا فرماتا ہے، یعنی تمام چیزیں وہی پیدا فرماتا ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں آسانی اور مدد کے لیے۔ یہ دراصل اللہ ہی کی صفت ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کو وجود بخشنا یہ رب کا کام ہے، اور معاملات کو آسان یا مشکل بنانے پر وہ قادر ہے۔ جیسے کہ سورۃ طارق کے اندر بھی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس لیے بخشش طلب کی ہے۔ تو ہر یہ نعمت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے، ہر برکت حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اور یہی تو ہے نا وہ جس کے بارے میں صوفیاء نے کہا تھا کہ جب تم اس طرح اللہ سے مانگتے ہو تو پھر اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر مانگے تو صحیح نا، تو اس لیے نسلیں اس کی آباد ہو جاتی ہیں، معاملات اس کے سنور جاتے ہیں، قسمت اس کی سنور جاتی ہے، تقدیر اس کی بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے تقدیر بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمانے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کی بارش برسانے والا بھی۔ اگر گھر میں بیماری غربت نے بسیرا ڈال لیا ہے تو اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجور کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے جس کے اندر سبق بھی ہے، چڑیا اور اندھا سانپ یہ واقعے کا نام ہے۔ تو اگر میں یہ سناؤں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس عمل کی طاقت، اور اللہ کے راستے میں جو چیز ہے ہم نے ایک صدقہ کرنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو یہ عمل آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، موت کے منہ سے بھی نکال سکتا ہے، تمہاری مشکلیں اللہ کی بارگاہ سے حل کروا سکتا ہے، حاجتیں تمہاری پوری کروا سکتا ہے، اس لیے تمہارے معاملات وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ دیکھیں انسان صبح و شام کوشش کرتا ہے لیکن کچھ پلے نہیں پڑتا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے۔ تو جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ساری مشکلیں میرے اور تیرے لیے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل، اس نے تو فقط فرمانا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جانی۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اتنے سے الفاظ ہیں۔ یہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنی قسمت پر روئیں، اس کے سوا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، اور ہماری مشکل کی آسانیوں کے لیے مختلف راستے اس نے ہمیں دیے ہیں، اور ان میں سے ایک آج کا راستہ 7 رجب کا دن، تو اس دن کی برکتیں حاصل کریں، اور اس کو آج صرف 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ عدد کتنا ہے؟ 7۔ تو پڑھنا کتنی بار ہے؟ 7 بار۔ اور رزق، ہر ایک رزق کی تمنا کرتا ہے۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو کہ چاہتا ہے میرے پاس رزق نہ ہو؟ ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس رزق ہو، کیونکہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے نا رزق، اور رزق دینے والی ذات یہ میرے رب کی ذات ہے۔ تو اس لیے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق کی برسات ہوگی، دولت ہی دولت، عزت ہی عزت، شہرت ہی شہرت۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رزق مانگنا ہے، وہ جو ترتیب آپ کو عرض کر رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ مانگنا ہے، تو وہ اس میں مبارک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، اصول رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، مفلسی ختم ہو جائے گی، راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اور اس میں مبارک کو 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور 21 بار جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 21 بار آپ کا پڑھنا آپ کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہوگا، اور خوش بختی کی بھی علامت ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کی تمام راہیں تمہاری کھل جائیں گی۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو، یہ کون سا ہے جس کے ذریعے اللہ رزق عطا فرمائے گا؟ یہ اسم مبارک ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، عمل آپ کا مکمل۔ اس پورے عمل کو اگر کوشش کریں تو ایک پیاز کے اوپر دم کر لیں اور اس کو اپنے گھر میں باقی پیاز میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اور اس پیاز کو پھر چاہیں تو جیسے مرضی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔